یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے، جس نے ہمیں عقل شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا کی اور لکھنے کا فن عطا کیا۔ آج ہے 26 ذی الحجہ 1445 ہجری اور بروز بدھ ہے، اور آج جولائی کی 3 ہے 2024 عیسوی ہے، اور 20 ہاڑ 2081 بکرمی کا سال چل رہا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے پروگرام، جس کا پروگرام کا نام ہے اخبار کی زبان، اور یہ ہے جہاں نیوز، اور میں ہوں سید نجف علی رضا شیرازی۔ میرے سامنے سب سے پہلے ہے روزنامہ جہاں، اور جس میں جو خبر لگی ہوئی ہے وہ ہے، سب سے پہلے جو لیڈ ہے اس کو میں سناتا ہوں کہ پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مرجع قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف ٹرائل کا مظہر ہے۔ عمران خان کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے۔ UNO گروپ کی رپورٹ مسترد۔ وفاقی وزیر قانون نے یہ جملے کہے ہیں کہ عمران کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے، اور انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جو UNO کی طرف سے آئی تھی۔ اس میں انہوں نے مزید جملے کہے ہیں کہ خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مرجع قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ عمران خان کو ملکی آئین اور قانون، عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے، اور وفاقی وزیر قانون نذیر تارڑ کا UNO گروپ کی رپورٹ پر رد عمل۔ یہ انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ UNO کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ پہ انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دیا ہے، لیکن یہ داخلی معاملہ بھی ہے، اور بیرونی مملکت کے حوالے سے یہ اس لیے معاملہ ہے کہ یہ جو عمران نے جو اپنی حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب اپنی حکومت چھوڑی تھی، تو اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا امریکہ کا پریشر ہے، اور امریکہ کا پریشر کی وجہ سے یہ ہمارے خلاف ایک پوری سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ہماری جو تبدیلی ہوئی، حکومت تبدیل ہوئی، اس کے پیچھے ایک سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا اور ہمیں آگے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ لیکن اب دوسرا طرف وفاقی وزیر قانون کا یہ بیان ہے کہ عمران خان کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنے UNO کی رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ میرے سامنے دوسری ایک خبر ہے، یہ بھی روزنامہ جہاں اسلام آباد کی ہے، کہ وزیر اعظم کی مون کی دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ NDMA تمام صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کی مونسون کے حوالے سے معاونت کرے۔ ہنگامی صورتحال میں متوقع طور پر متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو مونسون کے حوالے سے پیش کی اطلاعات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیسانوں اور دریاؤں، ندی نالوں کے گرد و نواح میں مقیم لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر میڈیا اور دیگر ذرائع سے پیش کی اطلاعات دی جائیں۔ مونسون کے حوالے سے پیش کی اطلاعات کو قومی نشریات کا حصہ بنایا جائے۔ اصل یہ مونسون کے دوران اکثر ہمارے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال آ جاتی ہے، بہت سارے شہروں میں، بہت سارے مقامات پہ، بہت سارے اداروں کی جو ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے، ان کا بھی بھانڈا پھوٹتا ہے، اور ہمیشہ بارشوں کے موسم میں گلیاں، بازار، سڑکیں وہ اس حد تک پانی سے بھر جاتی ہیں، اور ہمارے وہ جو گٹر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سارے خراب ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ابتدائی ہی میں اس پورے سسٹم کو چلا دیا جائے، اس کو سسٹم کو بہتر کر لیا جائے، جیسے سیلاب کی صورتحال اس دفعہ متوقع ہے، اور سیلاب کا سبب جو ہے وہ ہمارے ہاں جو اپنے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ ہے، اور اس کے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم اب جب سیلاب گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم بھیک مانگنے تک چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے اس پہ اقدامات ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم پہلے اس پہ اقدامات کریں تو یقیناً یہ سیلاب کی صورتحال پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، روزنامہ اضافہ کی خبر ہے، وہ ہے کہ سموگ کے خاتمے کے لیے صوبہ پنجاب میں دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ
مریم نواز شریف کا سموگ فری پنجاب کے دوسرے مرحلے میں قانون اور ضابطوں پر سخت ترین عمل درآمد کا حکم، 3 ماہ پر مشتمل پہلے مرحلے میں شعبوں کو سہولیات، تکنیکی معاونت، آلات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے اقدامات پر توجہ مرکوز رہی۔ یہ تھا کہ انہوں نے سموگ کیونکہ پنجاب میں پچھلے سال یہ تقریباً 8 سال سے یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک ایریا محدود تھا، شیخو پورہ اور لاہور کا ایریا، لیکن اب وہ پورے پنجاب اس کے جکڑ میں آ چکا ہے، اس کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ اور سموگ کا سبب جو ہے وہ ہمارے درختوں کا کٹاؤ ہے۔ ہمارے ہاں درختوں کو بے دریغ کاٹا جاتا ہے۔ جیسے پچھلی دنوں اسلام آباد میں 3 بار آگ لگی یہ پہاڑیوں پہ، اور اس میں ہزاروں درخت جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، وہ جو جنہوں نے لکڑی والا مافیا کہہ سکتے ہیں، جو ٹمبر مارکیٹ کے لوگ ہیں، وہ ایک مخصوص لابی کے ساتھ مل کے یہ آگ لگواتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے لکڑی جو انہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس پہ بھی ابھی تک ہمارا پاکستان میں کوئی خاص لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہر سال یہ معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ سردی ہوں یا گرمی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ جنگلات جلانے کا کام بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک جملہ ہے اس کا، انڈین محقق ہے، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ان پہ کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس سسٹم کو کنٹرول نہ کیا گیا، درخت زیادہ نہ لگائے گے، تو درجہ حرارت جو ہے وہ چلا جائے گا 56 پہ، اور 56 پہ چلا جائے گا تو اے سی وغیرہ کوئی کام نہیں کریں گے، جس نے باہر نکلنا اس نے مرنا ہے۔ اس حد تک یہ خطرناک صورتحال ہے، لیکن مجموعی طور پہ کہیں بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ پوری جنوبی ایشیا اس کا شکار ہے، اور ہماری حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے، درخت لگانے کے لیے پوری مہم چلانی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ہر سال 2.2% گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دفعہ تو 53% اضافہ ہوا ہے گرمی میں، اور ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اگر 1% بھی بڑھے، 1.1% بھی بڑھے تو گرمی شدت ہو جاتی ہے۔ لیکن اور یہ 0.53% گرمی کا بڑھنا بہت بڑا ہمارے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ اگر توجہ نہ دی گئی تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہے۔ اب آتے ہیں، میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس، اور اس کی خبر ہے کہ جوڈیشل کمیشن، عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد، سندھ ہائی کورٹ کے لیے شفیع صدیقی کی سفارش۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں دونوں ججز کی تقرری کے متفق کا منظوری دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج شجاعت علی اور باقر علی نجفی ڈراپ۔ معاملہ منظوری کے لیے ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا۔ جسٹس عالیہ نیلم 2013، جسٹس شفیع صدیقی 2012 میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج بنے۔ اس میں بھی ابھی بہت ساری لہریں ہوگی، لیکن ہم اس پہ کوئی اپنا جملہ نہیں کہہ سکتے، یہ عدالتی معاملات ہیں، اور اللہ بہتر جانے اب کیا ہوگا۔ آگے ہمارے سامنے ایک خبر ہے، وہ ہے جی کہ مخصوص سیٹیں مسئلہ الیکشن کمیشن کی غلطی سے ہوا، جسٹس منیب، درست کرنا ہمارا کام نہیں، چیف جسٹس کیا غلطی کی توثیق کر کے نظریہ ضرورت پھر زندہ کر دیں؟ جسٹس عطر من اللہ نے سوال پوچھا ہے۔ مکمل انصاف کے لیے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، جسٹس منصور، عدالت انصاف نہیں قانون کا اطلاق کرتی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف معاملہ ہمارے سامنے نہیں، ملک کو ایک بار آئین پر چلنے دے، جسٹس فیض۔ یہ ہے عدالتی صورتحال جو مخصوص نشستوں پر کافی عرصے سے لے ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کی غلطی سے ہوا ہے، جسٹس منیب نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے، اور درست کرنا ہمارا کام نہیں، چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور خبر ہے کہ کیا شہباز سے موسم پر بات کریں؟ امریکی قرارداد پوری تحقیق سے آئی، عمران خان۔ ایسی امریکی قراردادیں تو طاقتور ترین اسرائیلی لابی منظور نہیں کرا سکی۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کا بیان بھی ہمارے حق میں آ گیا۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، دونوں گروپوں کو کل بلایا ہے۔ پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی پر ہماری رائے کے بعد غور کیا جائے گا، یہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے
اس میں بھی بہت سارے معاملات پہلے چل رہے ہیں کہ وفاق کا گریڈ 1 سے 16 کی ہزاروں اسامی پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کفایت شعری کمیٹی کی سفارشات کے برعکس بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بورڈ اجلاس میں شرکت کے لیے بیوروکریٹس کے فوائد 10 لاکھ سالانہ تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، یہ کیونکہ بے روزگاری کی جو صورتحال ہے وہ بھی خطرناک ہے، لیکن دوسری طرف جو اپنا سفارشی کمیٹی ہے وہ سفارشات یہ پیش کر رہی ہے کہ مزید بھرتیاں نہ کی جائیں، لیکن وقت کی ضرورت بھی ہے، بھرتیاں ہونی چاہیے، کیونکہ بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے معاملات کو خراب کرتی ہے۔ نوجوان جب بے روزگار ہوگا تو اس نے جرائم کی طرف آنا ہے، منشیات کی طرف آنا ہے، اور دوسرے اور بہت سارے کرائم کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، سسٹم کو بحال کرنے کے لیے ہر صورت میں روزگار کا مواقع فراہم کیے جائیں، چاہے وہ نوکریوں کی صورت میں ہو یا انہیں بزنس کی صورت میں ہو، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ ہی کوئی لایا عمل اختیار کر سکتی ہے اور اس پہ کرنا چاہیے۔ یہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے بھرتیوں کے لیے اعلان کیا ہے تو یہ یقیناً بہت سارے بے روزگار، ایک بے روزگار سمجھے کہ پورے خاندان بے روزگار ہو جاتا ہے۔ تو اگر 1000 اسامی پر ہوتی ہے تو سمجھے 1000 خاندان کو روزگار مل گیا۔ اگر 1 لاکھ خاندان کو روزگار ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، حکومت کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی، آنے والے الیکشن کے لیے بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ ایک اور ہے جو جملہ اسی حوالے سے ہے جو ابھی میں نے عمران خان کی گفتگو کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی میں گروپنگ، عمران کا اعتراف، کوئی فالو بلاک نہیں، دونوں گروپوں کو جمعرات کو جیل بلا لیا، بات کروں گا بانی پی ٹی آئی۔ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، تشدد سہنے اور فائلیں دیکھ کر بھاگنے والے لیڈروں کے بارے میں الگ فیصلے ہوں گے۔ اور عمر ایوب کی پارٹی کے لیے خدمات کا اعتراف کورٹ کمیٹی طے کر چکی، جنہیں نکالا جا چکا، انہیں واپس نہیں لیا جائے گا، ان کے بیانات غیر متعلقہ ہیں۔ رؤوف حسن، کانگریس میں پاکستانی الیکشن سے متعلق منظور کردہ جیسی قرارداد اسرائیل لابی بھی نہیں لا سکی۔ عمران خان چودھری فواد سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بحثیں چلتی رہی ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے جو چینلز ہیں وہ بھی اس پہ بحثیں کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں واضح طور پہ 2 گروپ موجود ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ گروپنگ ضرور ہے لیکن اس میں اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ پارٹی ٹوٹ سکے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ گندم کی مصنوعات، آٹا، میدا، سوجی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ اور سیلر ڈیلرز پر ٹیکس کا بوجھ عام صارف پر پڑے گا، نظر ثانی کی جائے۔ چیئرمین افتخار مٹو۔ یہ واقعی اگر گندم کی مصنوعات پر یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے تو اس سے روٹی مہنگی ہوگی، جو ڈبل روٹی وہ مہنگی ہوگی، اور جو بیکری کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان پہ اثر پڑے گا۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے اس پہ سوچے، اس پہ غور کرے کہ اس ٹیکس کو نہ لاگو کرے، کیونکہ یہ تو روزانہ کی ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کی ضرورت پہ اگر ٹیکس لگے گا تو مہنگائی پھر عروج پہ جائے گی۔ اور ایک اور یہ ہے کہ جیسے انہوں نے 6 روپے کم کر کے 7 روپیہ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، یہ ایک بڑا عجیب سا انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے، جس سے مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔